الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سو اور بھی بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مرض، اور ان کے لیے سزائے دردناک ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یہ سورہ بقرہ کی 10 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک بڑا ہی اہم اور ضروری مضمون بیان کیا ہے جس کے اندر آج ہم بھی مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ مرض سے مراد یہاں جسمانی مرض نہیں ہے، یہاں ایمانی خرابی ہے، روحانی خرابی ہے۔ ایک ہوتا ہے جسمانی مرض، ایک ہوتا ہے روحانی مرض۔ جسمانی مرض کیا ہے؟ بخار ہے، سردی ہے، کھانسی ہے یا کوئی اور مرض ہے۔ روحانی مرض ایمان کی خرابی ہے۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر کیا یہ روحانی مرض، ایمانی خرابی تھی۔ عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کرام کا یہی اس بارے میں مسئلہ ہے کہ یہ منافق لوگ روحانی بیماریوں میں مبتلا تھے، اور وہ روحانی بیماری کیا؟ شک و شبہ کی بیماری۔ یقین اگر ہوتا تو وہ تو مسلمان ہی ہوتے، اس کے ایمان کے اندر جو خرابی وہ شک و شبہ کی خرابی تھی۔ روحانی بیماری مراد ہے، ایمانی خرابی مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عذاب علیم کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اس کی وجہ یہاں کیا بیان کی گئی ہے؟ اس کا سبب یہاں یہ بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ حالانکہ دیکھیے نفاق اور کفر یہ بہت ہی خطرناک مرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سارے گناہوں میں سب سے زیادہ بڑا گناہ چاہے شرک کرنا ہے۔ احادیث کے اندر اس کی کئی جو ہے جگہوں پر اس کا ذکر ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، شرک کرنا۔ سارے گناہوں کی معافی تو ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ شرابی ہو، جواری ہو یا کوئی اور بھی گناہ ہو، خود اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، لیکن شرک کو کسی صورت میں بھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ شرک کرنا اللہ کے ساتھ بغاوت ہے۔ اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ یہ بغاوت، اور بغاوت کو کوئی حکومت، دنیا کی حکومت معاف نہیں کرتی۔ بڑے بڑے جرائم کو حکومت معاف کرتی، لیکن بغاوت اگر کوئی کر دے، بغاوت اتنا بڑا جرم ہے کہ دنیاوی حکومت بھی اس کو معاف نہیں کرتی۔ تو کفر اور نفاق یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے، لیکن کفر اور نفاق کو اللہ تعالیٰ نے یہاں چھوڑ کر کے اس کے عذاب علیم کی جو وجہ بیان کی ہے وہ کیا؟ جھوٹ بولنا ہے، کہ وہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ حالانکہ اس کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں منافقوں کے اندر۔ وہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے، مسلمانوں سے ان کو حسد تھا، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کم بختوں نے کوشش کر ڈالی۔ چنانچہ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے منافق لوگ بھی تھے، تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا فلاں پہاڑی کے راستے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں اپنے کچھ آدمیوں کو متعین کر دو، رات کی تاریکی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک کو ایسا کچوکے لگا دیا جائے کہ وہ بھڑک جائے اونٹنی، اور بھڑک کر کے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دے، اور پہاڑ کی وادیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گر کر کے ہلاک ہو جائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اتنی بڑی گہری سازش، اتنے بڑے بڑے جرائم، مسلمانوں کے خلاف حسد کرنا، مسلمانوں کے خلاف لڑائی جھگڑے کرانا، آپس میں ان کا یہی معاملہ تھا، مسلمانوں کے خلاف بدگمانی پیدا کرانا، حسد کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو عذاب علیم کی جو وجہ بیان کی ہے وہ جھوٹ کو بیان کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ نے اس کو کفر اور نفاق تک ان کو پہنچایا۔ اگر یہ لوگ جھوٹ نہ بولتے تو عذاب علیم یہاں نہ ذکر نہ ہوتا، لیکن اس کے اندر بڑی خراب عادت یہ تھی کہ لوگ جھوٹ بولتے تھے، اور اسی جھوٹ نے ان کم بختوں کو کفر اور نفاق تک پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھیے جھوٹ کو عذاب علیم یا دردناک خطرناک عذاب ان کو دیا جائے گا کیونکہ لوگ جھوٹ بولتے تھے۔ اب ہم لوگ اپنی اپنی حالتوں پر بھی ذرا غور کریں۔ جو صفات اور جو علامتیں ان کے اندر پائی جاتی تھی وہ تمام علامتیں آج ہمارے اندر بھی
اعتقادی نہیں عملی تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر منافقوں کے بارے میں آتا ہے حدیث شریف کے اندر، منافقوں کی کچھ علامت بیان کی گئی ہے، ان میں سے ایک علامت تو یہ کم وقت لوگ جھوٹ بولتے، دوسری علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ دھوکہ دیتے، تیسری علامت یہ بیان کی گئی ہے یہ لوگ امانت میں خیانت کرتے، ایک حدیث میں چوتھی علامت یہ بیان کی گئی کہ یہ لوگ بات جب کرتے تو باتوں میں گالیوں کا استعمال بہت کرتے۔ ان چاروں برائیوں میں آج ہم بھی مبتلا ہیں۔ جھوٹ بولنا آج تو سماج اور معاشرے کے حصہ ہو گیا، اور جھوٹ اس قدر سماج میں معاشرے میں پھیل گیا ہے کہ کوئی محفل کوئی مجلس شاید ہی ایسی ہو جس میں جھوٹ نہ بولا جاتا ہو۔ جھوٹ کو اتنا غلبہ ہو گیا ہے کہ آج سچ بھی لوگ بولیں تو سچ کو بھی لوگ جھوٹی سمجھ رہے ہیں۔ اتنا جھوٹ کو غلبہ ہو گیا ہے کہ آج اگر ہم سچ بھی بولیں تو سچ کو بھی آج جھوٹی سمجھ رہے ہیں۔ اس قدر سماج کے اندر معاشرے کے اندر جھوٹ سرایت کر گیا ہے کہ کچھ بتایا نہیں ہے۔ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا بچے بات کے سچے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے بھی آج ایسا جھوٹ بولتے بڑوں کے بھی کان کتر دیتے وہ بچے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کروں جس سے پتا چلے گا کہ پہلے زمانے کی عورتوں نے بچوں کی کیسی تربیت کی تھی، اس کو کیسا پالا تھا، اس کی ایمانی خرابیوں کو دور کرنے کی ان کو کتنی فکر رہتی تھی۔ لیکن آج تو کچھ ہے ہی نہیں، ماں باپ ہی جھوٹ بول رہے ہیں تو بچے کیوں جھوٹ نہیں بولیں گے؟ جب بچے دیکھ رہے کہ ہمارے ابا جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری امی جھوٹ بول رہی، پھر بچوں کی عادت کیوں نہیں لگے گی؟ پھر ماں باپ کہہ بھی نہیں سکتے کہ تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو۔ مثال کے طور پر کوئی آیا، سراغ سے دیکھ لیتے لوگ کہ کون ہے، پیسہ دینا ہے یا لینا ہے۔ دینا ہے تو اندر سے بچوں سے کہلوا دیتے کہ بولو پپا گھر میں نہیں ہے اس وقت، حالانکہ گھر میں ہی ہے، آواز بھی آ رہی ہے، لیکن گھر میں رہتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ گھر میں نہیں ہے، کہہ دو جا کر کے۔ اب وہ بچہ آ کر کے کہہ رہا، بچہ دیکھ رہا کہ ابا ہیں اور پھر بول رہے ہیں کہ ابا نہیں ہے۔ چنانچہ ایک صاحب ایک گھر میں آئے تو دیکھا کہ سوراخ سے کہ پیسہ دینا ہے، تو بچے سے کہہ دیا کہ جا کر کے کہہ دو گھر میں ابا نہیں ہے۔ وہ بچہ آ کر کے کیا کہہ رہا ہے، ابا کہہ رہے ابا گھر میں نہیں ہے، ابا کہہ رہے ابا گھر میں نہیں ہے۔ تو بتائیے بچوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ چنانچہ میں آپ کے سامنے ایک مختصر واقعہ بیان کروں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام کون نہیں جانتا، ان کے نام پہ 11ویں ہوتی ہے، ان کے نام پر کھانا وغیرہ کیا جاتا ہے۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد علم حاصل کرنے کی غرض سے جانے لگے۔ تو ان کی ماں نے پہلے بہت روکا، بیٹے تمہاری عمر ابھی بہت کم ہے، تم کیسا جاتے، مت جاؤ۔ لیکن انہوں نے بہت ضد کی، اصرار کیا، نہیں امی بغیر علم کے میں اللہ کے حقوق کو نہیں پہچان سکتا، آپ کے حق کو نہیں پہچان سکتا، مجھ کو علم حاصل کرنے کے لیے جانے کی اجازت دیجیے۔ تو ماں نے جب دیکھا کہ بچہ اصرار کر رہا تو ماں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ 40 دینار اس کی ماں نے یہاں بازو میں سی کر کے چھوٹی سی تھیلی بنا کر کے اس جیب میں 40 دینار دیے، اور جاتے وقت انہوں نے نصیحت کی، دیکھو بیٹا میری ایک نصیحت ہے، تم اس کو گرہ سے باندھ لینا، کبھی بھی تم وہ جو ہے اس کے خلاف نہیں کرنا۔ کیا ہے وہ؟ کبھی بھی تم جھوٹ مت بولنا، یہ میں تم کو نصیحت کر رہی ہوں، تم اس نصیحت پر زندگی بھر عمل کرنا۔ چنانچہ اس زمانے میں قافلوں کی شکل میں لوگ چلا کرتے تھے، کیونکہ چوروں کا ڈاکوؤں کا بہت زیادہ زور تھا۔ یہ بھی قافلے کے ساتھ بچہ شریک ہو گیا، چھوٹا بچہ 8 سال کا بچہ شریک ہو گیا۔ جب وہ قافلہ چلا آگے چل کر کے جنگلوں میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، افراتفری مچ گئی، عورتیں رونے لگی، چلانے لگی، بچے ادھر ادھر ہو گئے، سب ادھر ادھر بکھر گئے، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں کو کیا معلوم کہ یہ آگے چل کر کتنے بڑے بزرگ بننے والے ہیں، یہ بھی ایک جگہ اطمینان سے کھڑے ہو گئے، افراتفری مچی ہوئی ہے، مال اسباب سب لوٹ رہے ڈاکو لوگ۔ سارے مال اسباب کو جب لوٹ لیا ڈاکوؤں نے، اب یہ بچہ جو کھڑا تھا اس کے پاس ایک ڈاکو کا آدمی آیا، اس گروہ کا ایک آدمی آیا اور آ کر کے کہا بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے ڈائریکٹ کہہ دیا بغیر کسی توقف کے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو آدمی کو یقین نہیں آیا، ارے اتنا چھوٹا بچہ 40 دینار، لوگ اپنے مالوں کو بچانے کی فکر میں ہیں، کئی زمین کھود کر کے کہیں ادھر ادھر بچا رہے ہیں، یہ بچہ ڈائریکٹ بتا رہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو ان کو جو ہے اپنے سردار کے پاس لے کر کے وہ گیا، سردار نے پوچھا بیٹے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر کہہ دیا میرے پاس 40 دینار ہے۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے یہ سنا کہ اتنا چھوٹا بچہ اقرار کر رہا اور مال بچانے کی فکر نہیں کر رہا، تو پوچھا کہ بھائی تم نے کیوں بتایا؟ اگر تم نہ بتاتے تو ہم لوگوں کو کیا معلوم کہ تمہارے بازو میں 40 دینار ہے؟ تم نے بتا کیوں دیا؟ تمہارا مال اب ضائع ہو جاتا نا۔
نہیں نہیں نہیں، میری ماں نے وہاں سے گھر سے نکلتے وقت وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی، بیٹا لا تکذب، کسی صورت میں بھی تم جھوٹ مت بولنا۔ میں اپنی ماں کی نصیحت کو کسی صورت میں بھی ٹال نہیں سکتا، ماں کی نصیحت سے میں بچ نہیں سکتا، اس لیے میں ماں کی نصیحت پر عمل کر رہا ہوں۔ میری ماں نے ایسی نصیحت کی تھی۔ اب اس چھوٹے سے بچے کی بات پر ڈاکوؤں کو پر ایک گریہ طاری ہو گیا۔ یہ چھوٹا سا بچہ جس کی عمر ابھی صرف 8 سال ہے، 8 سال کی عمر میں اتنا چھوٹا بچہ سچ بول رہا، ماں کی نصیحت کو کسی صورت میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ہم لوگ روزانہ اللہ کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں، کتنی عورتوں کو ہم لوگوں نے بیوہ بنا دیا، کتنے بچوں کو ہم لوگوں نے یتیم بنا دیا، کتنے لوگوں کو ہم لوگوں نے جو ہے قتل کر دیا، کتنے لوگوں کے مال و اسباب کو لوٹ لیا۔ یہ چھوٹا بچہ ماں کی نصیحت پر اس طرح عمل کر رہا، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ہم لوگ مسلمان ہو کر کے اس طریقے سے مالوں کو لوٹ رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، یہ تو ہم لوگوں کی شان کے خلاف ہے۔ اسی وقت اس بچے کی ہاتھ پر ڈاکوؤں کا جو ٹولہ تھا، گروہ تھا، 40 افراد پر مشتمل تھا، وہ 40 لوگوں نے اسی وقت اس چھوٹے بچے کے ہاتھوں پر توبہ کی اور آئندہ جو ہے کسی صورت میں بھی ڈاکہ نہ ڈالنے کو ان لوگوں نے اس چھوٹے بچے پر عہد کیا۔ آگے چل کر کے یہ 40 لوگ بڑے بڑے اپنے زمانے کے اولیاءوں میں شمار کیے گئے، بڑے بڑے ولی بنے۔ ایک چھوٹے بچے کی دیکھیے سچائی پر، ایک چھوٹے بچے کی صداقت پر 40 ڈاکوؤں نے توبہ کر لی اور آئندہ چوری نہ کرنے کا عہد کیا اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے کا ان لوگوں نے وعدہ کیا۔ اندازہ لگائیے اس چھوٹے بچے کی نصیحت پر کیسا اس کے اوپر اثر پڑا کہ ان لوگوں نے سارے گناہوں سے توبہ کر لی اور اپنے اپنے زمانے کے سب وہ اولیاء اور اتقیاء لوگوں میں شمار کیے گئے۔ آج ہمارے اندر دھوکہ بھی اتنا ہے کہ اس مختصر وقت میں ہم اس کو بتا نہیں سکتے، لیکن ہم ایک اور بات بتا دیں تاکہ بات چل رہی ہے تو بات ذرا واضح ہو جائے۔ ایک مسلمان اور عیسائی کے درمیان ایک معاملہ ہوا، کاروبار کا معاملہ ہوا۔ کاروبار کا معاملہ جب ہوا تو آگے چل کر کے بہت مختصر بتا رہا، آگے چل کر کے کاروبار نے بہت ترقی کی، بہت لاکھوں پتی کروڑوں پتی دونوں بن گئے، لیکن عیسائی جو تھا، کرسچن جو تھا، اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے کہہ دیا کہ بھئی تمہارا اس کاروبار میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ مسلمان جو تھا غیر ملک میں تھا، ان کے ملک میں، اب وہ بیچارہ اس کے ملک میں جا کر کے کیا کرتا، بہت سارے لوگوں کو بتایا جا کر کے فلاں عیسائی نے دیکھو میرے مال پر قبضہ کر لیا اور حصہ دینے سے وہ انکار کر رہا، بہت سارے لوگوں کا، لیکن کسی کی باتوں کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ صاف صاف عیسائی نے کہہ دیا کہ ہم تم کو حصہ نہیں دیں گے، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی نے کہا کہ دیکھو اگر تم کو مال چاہیے تو میں تم کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ طریقہ اختیار کرو، تم کو مال مل جائے گا۔ کیا ہے طریقہ؟ عیسائیوں کا جو پادری ہے، اس کا جو عالم ہے، اس کا مذہبی رہنما ہے، اس کے پاس تم چلے جاؤ اور اپنی پوری داستان ان کے سامنے جا کر کے بیان کرو کہ میرے ساتھ ایسا ایسا دھوکہ ہوا ہے۔ یہ گیا بیچارہ، مرتا کیا نہ کرتا گیا، وہاں جا کر کے پوری تفصیلات بتائی۔ اس نے ایک چھوٹی سی چٹھی لکھ کر کے، چھوٹی چٹھی لکھ کر کے اس نے دی اور دے کر کے کہا کہ جا کر کے اس کو دے دو۔ وہ آدمی آفس میں بیٹھا ہوا تھا، یہ گیا اور جا کر کے اس نے یہ چٹھی دے دی۔ ایسا پڑھتے ہی فوراً اس نے کہا کہ جو حصہ مال کے اندر ہے، اتنا اتنا حصہ تمہارا مال کے اندر ہے، تم اپنا حصہ دے دو۔ یہ آدمی حیران پریشان ہو گیا، اتنے لوگوں سے میں نے سفارش کرائی، اتنے لوگوں سے میں نے بات کری، کسی کے بات کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ آخر پادری نے کیا لکھ دیا چھوٹی سی چٹھی میں کہ اس کی بات پر اثر اتنا ہوا، اتنا متاثر ہوا کہ پورا مال دینے کے لیے تیار ہو گیا، پورا مال وغیرہ لے لیا۔ لے کر کے انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی اس چٹھی کے اندر کون سی ایسی بات تھی، آخر کون سا ایسا جملہ تھا کہ تم اتنے متاثر ہو گئے اور تم نے جو ہے میرا حصہ دینے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی، ذرا بتاؤ۔ تو اس عیسائی نے کہا اچھا بھائی جاؤ، آپ کو مال مل گیا نا، آپ کیوں میرے پیچھے لگے؟ لیکن اس نے کہا نہیں، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آخر کون سی بات اس چٹھی کے اندر لکھی تھی جس سے آپ متاثر ہو گئے اور آپ نے پورا مال اتنا دینے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی، پہلے تو آپ انکار کر رہے تھے۔ بڑا ہی انہوں نے اصرار کیا، بڑی ضد کی، ضد کرنے کے بعد اس نے بتانے پر رضامندی ظاہر کی اور کہا کہ اس چٹھی کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ واقعہ مولانا عبدالرؤوف صاحب سکھروی کی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، بہت بڑے عالم ہیں ہمارے پڑوسی ملک کے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے پادری نے لکھا کہ تم مسلمان کب سے ہو گئے، مسلمانوں کا طریقہ تم نے کب سے اختیار کر لیا، یعنی دھوکہ دینا، تم نے مسلمانوں کا طریقہ کب سے اختیار کر لیا۔ یہ جملہ لکھ دیا، میرے دل کو بات لگے، میں مسلمان نہیں ہوں،
اور یہ مسلمانوں کا طریقہ دھوکہ دینا، تم نے کب سے مسلمانوں کا طریقہ اختیار کر لیا؟ تو میں نے مال تم کو واپس کر دیا۔ بتائیے، اندازہ لگائیے، ایک عیسائی آدمی، کرسچن آدمی بھی کہہ رہا کہ مسلمانوں کے اندر دھوکہ دینے کی عادت ہے، تم مسلمانوں جیسا عمل کب سے کرنے لگے؟ جھوٹ بولنا دیکھیے کتنا بڑا عیب ہے، اللہ کی ناراضگی کا کتنا بڑا سبب ہے کہ اللہ قرآن کے اندر فرماتے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الکذب ینقص الرزق، جھوٹ بولنا رزق کو کم کرتا ہے، جھوٹ بولنا رزق کو کم کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں دولت کما رہے ہیں، مال کما رہے ہیں، کہاں ہے برکت؟ کیوں؟ جھوٹ بول کر کے کما رہے ہیں، رشوت دے کر کے کما رہے ہیں، اس کی روزی کے اندر برکت ہی نہیں ہے۔ ایک طرف سے کمائی آ رہی، دوسری طرف سے وہ کمائی چلی جا رہی ہے، برکت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ آدمی کے رزق کو کم کرتا۔ ظاہر بات ہے جب ہم جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، دوسروں کو دھوکہ دے کر کے مال کمانے کی کوشش کریں گے، تو اس رزق کے اندر کہاں سے برکت ہوگی؟ تو منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ منافقوں کو عذاب علیم یعنی دردناک جو عذاب دیا جائے گا، اس کی وجہ کیا بیان کی گئی؟ جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنے کو اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم کا سبب بیان کیا، اور اسی جھوٹ نے منافقوں کو کفر اور نفاق تک پہنچا دیا۔ اس مجلس کے اندر زیادہ گنجائش نہیں ہے بات کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سچائی پر، صداقت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی، بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت